السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین حضرات، سورۃ قاف کے حوالے سے مسلسل آپ گفتگو سنتے چلے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حرف قاف جو حروف مقطعات میں سے ایک حرف شمار ہوتا ہے، اس سے سورت کا آغاز فرمایا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی والقرآن المجید، والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں حرف قاف کے بعد قرآن مجید کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن مجید قرآن کے جس طرح کے حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں ذکر کیا ہے کہ 55 نام قرآن مجید کے خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ معروف معنوں میں تو ہم اسے قرآن کہتے ہیں، لیکن قرآن کے علاوہ باقی جو اس کے اسماء اور باقی جو اس کے اوصاف کے طور پہ نام استعمال ہوئے ہیں وہ 55 کے تعداد میں ہیں۔ یہاں قرآن مجید کے ساتھ اس کی ایک اور صفت مجید کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ کیا ہے۔ مجید کے کیا معنی ہیں؟ دو معنی مجید کے مفسرین نے عموماً بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے شرف میں، اپنی بزرگی اور برتری میں بہت بڑھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی مجید کا عظیم کہ بہت عظمت والی کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ جس طرح کے جو دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہاں بھی بعض حضرات نے کہا کہ مجید بمعنی عظیم ہے، عظیم الشان رکھنے والا، بڑی شان اور بڑے مقام رکھنے والا۔ امر واقعہ یہ ہے
کہ قرآن مجید کے ساتھ جس جس کا بھی تعلق اور جس جس کا بھی کی نسبت اس اللہ کے پاک کلام کی طرف ہوئی ہے، دوسروں سے وہ اپنی بزرگی میں اور اپنی عظمت میں کہیں بڑھا ہوا اور کہیں اس کے مقابلے میں عظیم اور شان کے اعتبار سے کہیں بلند و بالا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید کو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام نے نازل فرمایا ہے، اور جبرائیل تمام فرشتوں سے عظمت کے اعتبار سے بھی اور بزرگی کے اعتبار سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ جس ہستی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی بھی تمام انسانوں میں بلکہ پوری مخلوق میں وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ یہاں تک کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد جس کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جہاں یہ قرآن نازل ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، وہ مقام اور وہ محل بھی دوسری پوری زمین کے علاقے اور زمین کے قطاعات سے وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوا، اللہ کے ہاں عظیم اور اللہ کے ہاں بڑی شان اور بڑے مرتبے کا وہ ٹکڑا اور حصہ ہے، یعنی بیت اللہ مکہ مکرمہ۔ جس رات میں اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ رات تمام سال بھر کی راتوں سے افضل ہے، اور 12 مہینوں میں سے سب سے افضل ترین بزرگ ترین مہینہ، سید الشہور مہینہ، وہ رمضان المبارک کا ہے۔ یعنی جس قسم کی، جس نوعیت کی بھی کس سے قرآن سے نسبت ہے، تعلق ہے، قرآن تو عظیم ہے ہی، قرآن مجید تو مجید ہے ہی، لیکن جو اپنا تعلق قرآن سے وابستہ کر لیتا ہے یا قرآن اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی دوسروں سے بڑھ چڑھ جاتی ہے، دوسروں سے بڑھ چڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ جب کثرت اموات ہو، جس طرح زلزلہ ہوا یا کوئی آفت آ جائے، کوئی وبا پھیل نکلے اور اس وبا کے نتیجے میں کئی اموات واقع ہو جائیں اور ان کا جنازہ فردن فردن پڑھنے کی بجائے اکٹھا پڑھنے کی نوبت آئے، تو پھر میت کو کس ترتیب کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ یا ان موتا کو اور ان اموات کو دفن کرنے کی نوبت آئے، زیادہ قبریں نہ نکالی جا سکیں، ایک ہی قبر میں 3 4 5 موتا کو دفن کرنے کی صورت بن پائے، تو ایسی صورت میں موتا کو اور شدگان کو دفن کرنے کی ترتیب اور دفن کرنے کی ترتیب وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جنازہ جس وقت پر آ جائے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میت کو سب سے پہلے امام کے قریب رکھا جائے جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، جو قرآن سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہے، قرآن کی معلومات اس کے ہاں زیادہ ہے، قرآن کے عامل ہے اور قرآن کا عالم ہے۔ اللہ اکبر! یعنی امام نے جو ان مرنے والوں کے ایمان کی شہادت دینی ہے، مرنے والوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہے نا امام اور مقتدی سارے، کہ اللہم ان عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں جنازہ پڑھنے والے کہ یا اللہ یہ تیرا کلمہ توحید کا اقرار کرتا تھا، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور اعتراف کرتا تھا، یعنی اس کے ایمان کی شہادت۔ اب ہیں تو یہ سارے مسلمان فوت ہونے والے،
یہ سب موتا مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں سب سے پہلے امام کے قریب وہ ہے جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، یعنی اس کے ایمان کی بھی زیادہ شہادت اور اولین طور پہ شہادت۔ اور جب ان فوت شدگان کو ایک قبر میں لحد میں اتارنے کی نوبت آئے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قبلہ رخ، سب سے پہلے قبلہ رخ اس میت کو رکھا جائے جو قرآن کو زیادہ جاننے والی ہے، جو قرآن کو زیادہ جاننے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یؤمکم اقرأکم قرآنا، یؤمکم اقرأکم قرآنا، تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، قرآن جس کو زیادہ ازبر ہو، یاد ہو قرآن مجید، زیادہ قرآن کا قاری ہو، وہ تمہارا امام ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ کیا بنا کہ یہ قرآن کا قاری یہ زندوں کا ہی امام نہیں ہے، موتا کا بھی گویا امام ہے، مرنے والوں کے زندہ کے بھی وہ آگے ہے، زندہ نمازیوں کے وہ قاری قرآن آگے ہے، اور جب فوت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ قاری قرآن دوسروں سے کیا ہے، آگے آگے ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے، جس کی بھی وابستگی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ممتاز ہے۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس روایت کا پس منظر جو انہوں نے بیان کیا وہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا اقوام ویضع بہ آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو اسی قرآن کی بدولت عزت عطا فرمائے گا، ناموری عطا فرمائے گا، شہرت عطا فرمائے گا، اعزازات سے بخشے گا، اور کوئی قومیں ایسی ہیں کہ اسی قرآن سے روگردانی اختیار کر کے اپنا رخ موڑ کے وہ کیا ہو جائیں گی، اللہ کی نگاہوں میں گر جائیں گی، ان کی کوئی عزت و آبرو نہیں رہے گی۔ عزت و آبرو اسی میں ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لے، قرآن سے ناتا توڑے نہ بلکہ جوڑے۔ بلکہ تو اقبال نے تو صاف صاف کہا، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو قرآن کو چھوڑ کے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے سب سے اولین شرط یہ ہے کہ جس طرح اللہ پہ ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام قرآن مجید پہ بھی ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید کو ہی اپنا ملجا و ماوا تصور کیا جائے۔ آج تو ہم اغیار کی دیکھا دیکھی اور ان کے دباؤ پہ قرآن کو دیش نکالا دینے پہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو ملک سے نکال دیا جائے، نصاب تعلیم سے نکال دیا جائے، تعلیم قرآن مجید کی کم کر دی جائے۔ اس سے کیا عزت ملے گی؟ کیا اس سے عزت ملے گی؟ عزت نہیں، بلکہ اس سے تمہیں ذلت ملے گی۔ جس سے تم عزت کے خواہاں ہو، جس سے عزت تلاش کرتے ہو، وہ اللہ کے بندوں، عزت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت و ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ لوگوں کی دی ہوئی عزت وہ اسی وقت ہے جس وقت لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں، اور جب وہ زندہ باد کے نعرے ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ بیچارہ اس کو 2 گز زمین بھی زمین پہ ملنی میسر نہیں آتی، 2 گز زمین بھی اس کو میسر نہیں آتی،
بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تمہاری عزت و آبرو اسی میں ہے کہ تم قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، کہ جو قرآن کو چھوڑ کے ہدایت کسی اور سے تلاش کرتا ہے، صراط مستقیم کسی اور کتاب سے تلاش کرتا ہے، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ ہدایت پہ نہیں رہتا۔ ہدایت کی کتاب، صراط مستقیم کی خبردار کرنے والی کتاب، وہ واحد یہی قرآن مجید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ کلام ہے، اور اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، حجۃ الوداع کے خطبے میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں سے تم وابستہ رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم پہ قائم رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ، میرا اسوہ، میرا عمل، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہدایات، یہ تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے، گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تم چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچے رہیں تو فرمایا دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی کتاب سے تمسک کرو اور دوسرا میری سنت سے تمسک کرو۔ کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ رہو، یہی صراط مستقیم ہے، اور ضلالت سے گمراہی سے بچنے کا بھی راستہ یہی ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور کتاب میں اپنے لیے ہدایت کی راہ سمجھتا ہے، کتاب الہی کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کو اپنے لیے راہ ہدایت سمجھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو چھوڑ کے کسی اور کے ملفوظات کو اپنے لیے راہ ہدایت سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، گمراہی کے راستے پہ چلا ہوا ہے، گمراہی کے راستے پہ ہے۔ صراط مستقیم کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کے گئے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا میں بھیجا، جنت سے نکالا، تو جنت سے نکالتے ہوئے دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، تم یہاں سے جاؤ، سب نکلو اس جنت سے، تم باہم آپس میں جن و انس ایک دوسرے کی دشمنی ہی کرتے رہو گے۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے حلف اٹھا کے یہ بات کہہ دی کہ لا بے عزت لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں۔ اس نے تو اللہ ذوالجلال کے سامنے بڑا بے حیا بن کے، بڑا ہی نالائق اور بے حیا بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اتنے تمرد کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں ان کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا تم یہاں سے نکلو نا، نکلو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے، لیکن سن لو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے، میں ہدایت کا پیغام بھیجوں گا، پیغام دینے والے آئیں گے، میری کتاب اور میرے کلام سے خبردار کریں گے،
فرمایا فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری بھیجی ہوئی دی ہوئی ہدایت کی تابع داری کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ بدنصیب بدبخت ہوگا، بلکہ وہ ہدایت پہ ہوگا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، میرے کلام سے اعراض کر لے گا، پھر کیا ہوگا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا گزران، اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ ایک ہے تنگی، ایک ہے تنگ دستی۔ بات سمجھیے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا معیشۃ ضنکا، کہ اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، تنگ دستی میں نہیں، تنگی میں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے رخ بدلنے والے، دین سے اعراض کرنے والے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے، وہ بڑے اقتدار کے مالک کیوں نہیں، بڑے ہی مال و دولت کے مالک کیوں نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زمین ان کے لیے تنگ ہے، زمین ان کے لیے کشادہ نہیں ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں بیچارے لوگوں کے خوف سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے وہ خول اپنے ارد گرد محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائے ہائے ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگا دے، ہمارے پاس کوئی پہنچ نہ جائے، ہمیں کوئی جناب ہم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ یعنی یہ موت کا خوف، یہ موت کا ڈر ہر آن اور ہر لحظہ ان کے قریب پھڑکتا رہتا ہے۔ وہ زندہ بھی رہتے ہیں تو ہر وقت موت کا تصور ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آیا اور میری زندگی کا فیصلہ کر کے چلا گیا اور مجھ پہ حملہ آور کر کے مجھے موت کی گھاٹ اتار گیا۔ یہ ہے معیشت ضنکا، کہ وہ اس کو ہم تنگی کی زندگی، آرام کی نہیں، آسائش کی نہیں، ایک ہے تنگ دستی کی زندگی۔ اللہ نے تنگ دستی کی زندگی نہیں کہا، تنگی کی زندگی کہا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود اس کو اطمینان نہیں ہے، اقتدار ہونے کے باوجود وہ امن و اطمینان سے نہیں ہے، اقتدار میں بھی بڑا ہوا ہے، مال و دولت میں بھی بڑا ہوا ہے، لیکن ہر وقت خوف اس کے دل و دماغ پہ بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے۔ بتلائیے کیا زندگی ہوئی جو اپنی مرضی سے نہ بازاروں میں جا سکتا ہے، نہ رشتہ داروں سے مل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنے دوستوں احباب سے ملاقات کر سکتا ہے۔ بتلائیے یہ کیا زندگی ہوئی؟ وہ تو خوفزدہ اتنا ہے کہ گھر سے بھی نکلتا ہے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد اس کے جلوں میں اور اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اتنا خوف کا مارا ہوا، اتنا خوف کا مارا ہوا۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے دین سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے اور ذکر سے اعراض کرے گا، فرمایا یہ زندگی بھی اس کی تنگ ہو جائے گی، یہ زندگی بھی اس کی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے اللہ میں اندھا کیوں اٹھا لیا گیا؟ دنیا میں تو میں بصیر تھا، میں دیکھنے والا ہی نہیں تھا، بصر ہی نہیں رکھتا تھا، بصارت بھی رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں میں صاحب بصیرت تھا، صاحب بصر بھی تھا اور صاحب بصیرت بھی تھا، لیکن آج مجھے کوئی چیز سجائی نہیں دیتی، آج کوئی چیز مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کیا نہیں؟ اللہ ذوالجلال کی طرف سے جواب آئے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا کہ
کہ میری آیات تیرے پاس آئیں اور تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ گویا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے والا وہ دنیا میں بھی بے خوف زندگی نہیں گزارتا، خوف زدہ زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی وہ انسان خوف زدہ ہوگا، آنکھیں نہیں ہوگی، بصارت نہیں ہوگی، بصیرت نہیں ہوگی، اور جگہ بجگہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جس کا قرآن دوست ہوگا، جس کا قرآن دوست ہوگا، قرآن جس کے ساتھ جس نے تعلق وابستہ کیا ہوگا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قرآن اپنے ساتھی کا سفارشی بن کے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کو جنت لے کے دے گا۔ یہی قرآن سفارشی بنے گا۔ قرآن نہیں ہے تو نتیجہ تر انسان کی بصیرت اور بصارت دی گئی، قرآن ہے تو یہی قرآن اس کے لیے قیامت کے دن عزت و آبرو کا، جنت میں جانے کا یہ سبب بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دیکھیے یہ قرآن جس کو آج دنیا اور یہ دنیا والے اس دنیا سے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان قوتوں کو کیا پتا، ان احمقوں کو کیا علم کہ یہ دنیا تو بسی ہی اسی لیے ہے کہ قرآن اس میں بسا ہوا ہے، کہ قرآن اس میں موجود ہے۔ اللہ والوں، جب قرآن نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا بھی قائم نہیں رہے گی۔ ابن ماجہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرب قیامت کے قریب لوگ اٹھیں گے، شام کو قرآن ان کے پاس ہوگا، تلاوت اس کی کر رہے ہوں گے، لیکن صبح اٹھیں گے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ صبح اٹھنے کے بعد فلا یبقى منه فی الارض آیہ، صبح اٹھیں گے تو زمین میں ایک آیت بھی قرآن مجید کی لکھی ہوئی وہ آنکھوں سے نہیں پائیں گے، نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو قیامت کے نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تم قرآن کو اس دھرتی سے اور اس کائنات سے نکالنا چاہتے ہو، اللہ کے بندو، دنیا کا تو بقا، دنیا کی بقا، انسان کی بقا تو قرآن مجید کے تحفظ میں ہے۔ قرآن کو محفوظ جب تک کرو گے، جب تک اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب قرآن سے اپنا اعراض کر لو گے پھر قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ قرآن کے اوراق، الفاظ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب بیت اللہ کو بھی اللہ ذوالجلال اپنے پاس اٹھا لیں گے، اوپر اٹھا لیں گے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس کا صدور ہوا قرآن مجید، اور ایک چیز جنت سے آئی ہے حجر اسود، اور ایک روایت میں مقام رکن یمانی بھی۔ جس طرح رکن یمانی ہے یا حجر اسود ہے، حجر اسود کے ساتھ ساتھ ایک روایت میں رکن یمانی کا بھی ذکر ہے کہ یہ دونوں پتھر کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں۔ اور جب اس دنیا کا اختتام اللہ ذوالجلال چاہے گا تو اس خانہ کعبہ کو جہاں یہ جنتی پتھر لگے ہوئے ہیں اللہ ذوالجلال اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اللہ کا کلام یہ بھی ختم، جنت کی نشانیاں وہ بھی ختم۔ اب گویا کہ ہے قیامت کا منظر ہے، قیامت کی تاریخ قریب آ گئی۔ اس لیے قرآن کو اس دنیا سے نکالنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے، سب سے بڑی بدبختی ہے۔ لیکن ہم اپنی بیوقوفی میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی جناب اغیار کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نکال ہی دے قرآن مجید کو، نصاب سے بھی نکال دے، پڑھنے پڑھانے سے پہ بھی قدغن لگا دے، مدارس پہ بھی اور سکولوں پہ بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت سنیے، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں
या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व रहमतन लिल मोमिनीन। लोगों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की नसीहत आई है। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, तुम्हारे दिलों की बीमारियों का इसमें इलाज है। तुम्हारे दिलों की बीमारियों का इसमें इलाज है। हदीस में आता है ना, इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस्म में एक लोथड़ा है, एक टुकड़ा है, ये सही हो जाए तो सारा जिस्म सही, अगर ये बर्बाद हो जाए तो इंसान मौत के मुंह चला जाता है, जिस्म कायम नहीं रहता। इसी तरह अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, लोगों, ये सीनों की दिलों की बीमारियों का इलाज हमने कुरान बना के नाज़िल किया है। सही बात यह है कि इसी किताब शिफा से हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने शिफा पाई थी। वो जो आपस के दुश्मन थे, कुछ तो कत्लगरी, कुछ तो खून, एक दूसरे को मारना, डाका जनी, रहजनी, जिनका आए दिन पेशा था, शराब नोशी, बदकारी जिनका आम तरीका और रवाज था, बच्चियों को कत्ल कर देना वो आम उनका रवाज और तरीका था। भाइयों, सोचो तो सही कि उनके दिलों से ये सारी बीमारियां किस किताब की बदौलत निकली, किसकी तरबियत में, किसकी इस्लाह में, किसकी हिदायत में, और किसके पास बैठने के नतीजे में वो वहशी कौम दुनिया की मुहज्जब तरीन कौम करार पाई। वो वहशी कौम, वो बदवी कौम दुनिया की मुहज्जब तरीन कौम करार पाई। किसकी बदौलत? किसी कुरान मजीद की बदौलत। मुझे आप बतलाएं, तारीख का कोई तालिब इल्म बतलाए, और मक्का की सरजमीन वो तो बिल्कुल वादिये गैर ज़ी ज़रा थी, खेती बाड़ी का तो वहां तस्वुर नहीं था उस दौर में, सवाए मदीना तैयबा के। मक्का मुकरमा की जमीन तो सारी सहरा और पहाड़ और रेतला इलाका, लेकिन और कपड़ा, कोई सनद न वहां कपड़े की, न मईशत उनकी मजबूत, न मुआशरत और तमद्दुन उनका मजबूत, न तालीम और ताल्लुम का वहां कोई जरिया। सारी चीजें मादी एतबार से तही दस्त। लड़ने भिड़ने के लिए लड़ने वाली कौम, वो लड़ने भिड़ने के लिए हिंदी तलवार आपके हिंदुस्तान से मंगवाया करती थी। हिंदी तलवार का चादरें और लिबास वो यमन और मिस्र से मंगवाया करते थे। तिजारत उनका महज पेशा था, बाकी हर चीज वो बाहर से आती थी। भाइयों, सोचो तो सही कि जो कौम इतनी तमाम मादी मसाइल से कमजोर तर थी, वो उस दौर की सुपर ताकतों से क्यों टकरा गई, और सुपर ताकतें उस कौम के हाथों क्यों सरनगू हो गई, जिस कौम के पास न तमद्दुन पहले था, न मुआशरत उनके पास पहले थी। कोई भी माशी एतबार से भी उनमें कोई इस्तेहकाम न था। भाईचारा का भी फुकदान था, रिश्तेदारी का भी वहां फुकदान एक चला आ रहा था। लेकिन ये सारी खराबियां अपनी जगह, मगर यही कौम उठती है 20-25 साल के अंदर क्या इनकलाब आता है कि ये सहारा नशीन, ये बदवी लोग वो दुनिया की हुक्मरानी करना शुरू कर देते हैं। कैसरो किसरा उनके सामने सरनगू हो जाते हैं। क्या हुआ? क्या इनकलाब आया? कैसे हुआ? सवाए इसके कि वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और कुरान मजीद के शाफी नुस्खे से उन्होंने शिफा पाई। कुरान के शाफी नुस्खे से उन्होंने शफा पाई, और वही शिफा उन्होंने कायनात को तकसीम की, कायनात में बांटी, और उसी शिफा को मुर्दा दिलों ने
اپنے دلوں میں جگہ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ ہر طرف عرب سے نکل کے عجم میں بھی اسلام پھیلا. افسوس یہ ہے کہ جس علاج کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل کیا تھا، آج اس علاج کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری سج دھج وہ اپنی جگہ، بلکہ اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. آج انسانوں کی شکل میں بھیڑیے بھی موجود ہیں، درندے بھی موجود ہیں. بھیڑیے اور درندے موجود انسانوں کی شکل میں. اللہ، بلکہ اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے سب سے بڑے بے مہذب اور سب سے بڑے بے ترتیب لوگ جو آج اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، اور جن کو اس دور میں وہ کہتے تھے کہ یہ بدوی ہے، تو بھائیو وہی بدوی اسی قرآن سے وابستہ ہو کے کائنات میں انہوں نے حکمرانی کی. آج بھی مسلمان اپنا بھولا ہوا یہ سبق یاد کر لیں اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو یہ کھوئی ہوئی عزت انہیں دوبارہ مل سکتی ہے. ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے اس راستے پہ آئیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہاری ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ قرآن مجید کا ہے، وہ اللہ کے کلام کا ہے. اس کے ساتھ آئیں، اس کی طرف آئیں تو اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ اسی قرآن مجید کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے. یہاں بھی قرآن مجید کی اسی عصمت کی بنا پہ اللہ نے فرمایا قاف قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. اب اس قسم کا جواب یہ یہاں حذف ہے. قسم کا جواب ہوتا ہے مجھے فلاں کی قسم میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا. دو ہی طریقے ہوتے ہیں. قسم ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے کہ قسم ہے میں یوں کروں گا یا مجھے قسم ہے میں یوں نہیں کروں گا. لیکن یہاں جواب قسم محذوف ہے. وہ جواب قسم کیا ہے اور جواب قسم کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو آئندہ خطبے میں کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.